اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ یثرب کی اداسی یاد آئی، اور اجڑا مدینہ یاد آیا۔ دیکھا جو میں گردوں پر خون بہنے لگا آنسو بن کر۔ دیکھا جو میں گردوں پر خون بہنے لگا آنسو بن کر۔ نیزے کی علی کے ساتھ جوان بیٹے کا کلیجہ یاد آیا۔ قابو نہ رہا کچھ بھی دل پر، سینے میں لگا غم کا نشتر۔ قابو نہ رہا کچھ بھی دل پر، سینے میں لگا غم کا نشتر۔ جب چاند کو دیکھا مثل کمان، بے شیر کا قصہ یاد آیا۔ مقتل میں جو پہنچی فوج خدا، تھرائی زمین گردوں کانپا۔ مقتل میں جو پہنچی فوج خدا، تھرائی زمین گردوں کانپا۔ شبیر کو صحرا یاد آیا، عباس کو دریا یاد آیا۔ ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا، اور دیکھ کے مقتل کو روئے۔ ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا، اور دیکھ کے مقتل کو روئے۔ جب سروردی کو وقت سفر صغریٰ کا تڑپنا یاد آیا۔ جب بزم حسینی میں دیکھا، لہراتے ہوئے پرچم حق کا۔ جب بزم حسینی میں دیکھا، لہراتے ہوئے پرچم حق کا۔ دریا کی ترائی یاد آئی، عباس کا شانہ یاد آیا۔ ناکے سے تڑپ کر ماں جائی، مقتل میں گری بے ہوش ہوئی۔ ناکے سے تڑپ کر ماں جائی،
مقتل میں گری بے ہوش ہوئی، جب زیر فلک دے گور و کفن ماں جائے کا لاشا یاد آیا۔ چونک اٹھتی تھی سوتے میں اکثر، راتوں کو رباب خستہ جگر، چونک اٹھتی تھی سوتے میں اکثر، راتوں کو رباب خستہ جگر، زندہ کے اندھیرے میں اس کو گودی کا اجالا یاد آیا۔ کوفے میں جو پہنچے آل نبی، پابند رسم تھے سب قیدی، کوفے میں جو پہنچے آل نبی، پابند رسم تھے سب قیدی، حیدر کی دلاری بیٹی کو بابا کا زمانہ یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا، یثرب کی اداسی یاد آئی، اور اجڑا مدینہ یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مظلوم کا قصہ یاد آیا۔ حسرت سے تک رہی تھی سغرا اماریوں کو، حسرت سے تک رہی تھی سغرا اماریوں کو، جب کر رہی تھی رخصت زہرا کی پیاریوں کو، حسرت سے تک رہی تھی صغرا اماریوں کو، اور اہل حرم وطن سے پردیس جا رہے تھے، عباس اور اکبر محمل سجا رہے تھے، محمل میں بیویوں کو بابا بٹھا رہے تھے، اور کیا کیا خیال دل میں صغرا کے آ رہے تھے، اور تنہائیاں بچی تھیں تیمار داریوں کو، حسرت سے تک رہی تھی صغرا اماریوں کو، اور آنکھوں میں اشک بھر کر کہتی تھی ایک دکھیا، آؤ گے لوٹ کر اب کب تک سفر سے بابا،
اور اتنا بتاتے جاؤ بھولے گی کیسے صغرا، اور کل تک بہن پاپنی اکبر کا جا چھڑکنا، اور کس نے نظر لگا دی ان جان ساریوں کو، حسرت سے تک رہی تھی صغرا اماریوں کو، اور آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب اٹھ رہے تھے، دم دل کی حسرتوں کے رہ رہ کے گھٹ رہے تھے، ایک ناتواں کے سارے ارمان لٹ رہے تھے، اور بیمار غم سے اس کے احباب چھٹ رہے تھے، اور شکوہ تھا زندگی سے خود بے قراریوں کو، حسرت سے تک رہی تھی صغرا اماریوں کو، اور اصغر کو ڈھونڈتی تھی آغوش میں سبھی کی، اور کتنی تھی فکر جانے اس ننھی زندگی کی، اور ہونٹوں پا کپ کپاہٹ کہتی تھی بے کسی کی، اور اصغر کو لگ نہ جائے بابا نظر کسی کی، اور صدقہ قدم قدم پر دینا بھکاریوں کو، حسرت سے تک رہی تھی صغرا اماریوں کو، اور تنہائیوں پا میری اتنا ترس تو کھاؤ، اور گودی سے اس بہن کی اصغر کو مت چھڑاؤ، اور ایک ناتواں کے دل کی قوت نہ آزماؤ، اور رنجوں میں ہن جدائی بابا نہ دے کے جاؤ، اور کیسے اٹھاؤں گی میں ان ذمہ داریوں کو، حسرت سے تک رہی تھی صغرا اماریوں کو، اور ہمراہ گر تمہارے پردیس جاؤں گی میں، اور ہم شکل مصطفیٰ کی مسند سجاؤں گی میں، اور اصغر کے پالنے کو دن بھر جھلاؤں گی میں، اور ہنس ہنس کے ناز سب کے بابا اٹھاؤں گی میں، اور مجھ کو بھی ساتھ لے لو
خدمت گزاریوں کو حسرت سے تک رہی تھی صغرا اماریوں کو، اور وہ جس کا ایک پل میں خالی ہوا بھرا گھر، اور ہر سانس ایک اذیت تھی اس کی زندگی پر، اور صغرا کی بے کسی کا وہ دردناک منظر، اور کیسے بیاں کرے گا اختر سلیم اکبر، درکار کب ہے نوحہ منظر نگاریوں کو، حسرت سے تک رہی تھی صغرا اماریوں کو۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین۔ محترم ناظرین، عاشقان حیدر کرار، ماتم داران امام مظلوم کربلا، صاحبان علم و ادب، صاحبان علم و فہم، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ عزاداروں کے دل عزاخانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ حسین یا حسین کی صداؤں سے ساری دنیا گونج رہی ہے۔ ہماری آج کی یہ مجلس شفا ریکارڈنگ اسٹوڈیو امریکہ کے ذریعے ساری دنیا میں نشر کی جا رہی ہے۔ خداوند عالم نے اس کائنات کو منظم طریقے سے سجایا اور سنوارا، پھر خداوند عالم نے اس کائنات میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری کیا تاکہ حضرت انسان انبیاء کرام کے ذریعے ہدایت پا کر صراط مستقیم پر باقی رہے۔ خداوند عالم کا سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ اس نے اس کائنات میں کبھی بھی حضرت انسان کو ہدایت سے خالی نہیں رکھا۔ خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں کبھی آدم کو ہادی بنا کر بھیجا تو کبھی خاتم کو ہادی بنا کر بھیجا، کبھی عیسیٰ کو ہادی بنا کر بھیجا تو کبھی موسیٰ کو ہادی بنا کر بھیجا، کبھی اسماعیل کو ہادی بنا کر بھیجا تو کبھی ابراہیم کو ہادی بنا کر بھیجا، کبھی شیس کو ہادی بنا کر بھیجا تو کبھی الیاس کو ہادی بنا کر بھیجا، کبھی انوش کو ہادی بنا کر بھیجا تو کبھی یوشع کو ہادی بنا کر بھیجا۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی بات کو پیش خدمت رکھتے ہوئے قرآن مجید نے کچھ اس طریقے سے گفتگو کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا، ہم نے ہر قوم کے لیے رہبر رکھا، ہم نے ہر قوم کے لیے لیڈر رکھا، ہم نے ہر قوم کے لیے رہنما رکھا، ہم نے ہر قوم کے لیے نبی رکھا، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن مجید کی آج بھی یہ آیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ آج بھی قوم کا ہادی پردہ غیب میں زندہ ہے۔
اسی طریقے سے خداوند عالم نے صحیفوں کے ذریعے انسان کی ہدایت کی، کبھی توریت کے ذریعے انسان کی ہدایت کی، کبھی زبور کے ذریعے انسان کی ہدایت کی، کبھی انجیل کے ذریعے انسان کی ہدایت کی۔ پھر آخر میں خداوند عالم نے محمد عربی کو ہادی اعظم بنا کر بھیجا اور یہ اعلان کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں، رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، رسول تمہارے لیے آدرش ہیں۔ اور ساتھ ساتھ خداوند عالم نے یہ بھی اعلان کر دیا، دیکھو میں تمہارے درمیان ایک ایسا رہبر بھیج رہا ہوں، دیکھو میں تمہارے درمیان ایک ایسا لیڈر بھیج رہا ہوں، دیکھو میں تمہارے درمیان ایک ایسا قائد بھیج رہا ہوں، دیکھو میں تمہارے درمیان ایک ایسا رہنما بھیج رہا ہوں، دیکھو میں تمہارے درمیان ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں جس کا اٹھنا تمہارے لیے ہدایت ہوگا، جس کا بیٹھنا تمہارے لیے ہدایت ہوگا، جس کا سونا تمہارے لیے ہدایت ہوگا، جس کا جاگنا تمہارے لیے ہدایت ہوگا، جس کا چلنا تمہارے لیے ہدایت ہوگا۔ وہ اگر کسی کو بدن سے نکالے تو یہ بھی ہدایت ہوگا، اور اگر کسی کو میدان غدیر میں من کنتو مولا کہہ کے ہاتھوں کو اٹھا لے تو یہ بھی ہدایت ہوگا۔ محترم ناظرین، اسی نبی نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، اسی نبی نے ہمیں معاشرے کے آداب سکھائے، اسی نبی نے ہمیں چھوٹوں کی عزت کرنا بتایا، اسی نبی نے ہمیں بڑوں کا احترام کرنا سکھایا۔ یہی نبی اپنے ساتھ قرآن جیسی لاریب اور بے عیب کتاب لے کر آیا، یہی نبی اپنے ساتھ اسلام جیسا پاک و پاکیزہ دین لے کر آیا۔ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو گمراہوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے، وہ اسلام جو اتحاد کا مرکز ہے، وہ اسلام جو ہدایت کا مینارہ ہے، وہ اسلام جو دنیا کے تمام مذاہب سے افضل ہے، وہ اسلام جو دنیا کے تمام ادیان سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم ناظرین، یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اسلام جو دنیا کے تمام ادیان سے افضل ہے، وہ اسلام جو دنیا کے تمام ادیان سے بہتر ہے، کیا وجہ ہے کہ آج اسی اسلام کو آتنکوادیوں کا مذہب کہا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس اسلام کو آج دہشت گردوں کا مذہب کہا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج اسی اسلام کو ٹیررسٹ کا مذہب کہا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج اسی اسلام کو ظلم اور اتیاچار کا مذہب کہا جا رہا ہے؟ تو محترم ناظرین، اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین نقلی رہبروں سے لیا، اصلی رہبروں سے نہیں لیا۔ اگر مسلمان دین نقلی رہبر کے بجائے اصلی رہبر سے لیتے تو کبھی آتنکواد نہیں کہلائے جاتے، کبھی آتنکوادی نہیں کہلائے جاتے، کبھی دہشت گرد نہیں کہلائے جاتے، کبھی گلا کاٹنے والا نہیں کہلائے جاتے۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیے۔ جب آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، جب آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو اسلام کے اندر یہ بات ملے گی کہ کبھی بھی اسلام کے اصلی رہبر نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی بھی اسلام کے اصلی لیڈر نے کسی پر ستم نہیں کیا، کبھی بھی اسلام کے اصلی رہبر نے کسی کا گلا نہیں کاٹا، کبھی بھی اسلام کے اصلی رہبر نے کسی کے گھر میں آگ نہیں لگائی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا ہے کہ کچھ شرپسند لوگوں نے، کچھ ظالموں نے اسلام کے لباس کو پہن کر اسلام جیسے پاک و پاکیزہ دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ وہ شرپسند لوگ کبھی اورنگزیب کی صورت میں نظر آئے، وہ شرپسند لوگ کبھی جہانگیر کی صورت میں نظر آئے، وہ شرپسند لوگ کبھی بنی امیہ بنی عباس کی صورت میں نظر آئے، وہ شرپسند لوگ کبھی داعش کی صورت میں نظر آئے، وہ شرپسند لوگ آج جو ہیں وہ ظلم اور آج جو ہے آتنکوادیوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ دنیا والوں نے جب ان لوگوں کے ظلم کو دیکھا، دنیا والوں نے جب ان لوگوں کے ستم کو دیکھا، دنیا والوں نے جب ان لوگوں کے ظلم اور اتیاچار کو دیکھا تو دنیا نے سمجھا اسلام ظلم اور اتیاچار کے مذہب کو کہتے ہیں، اسلام ظلم اور اتیاچار کے مذہب کو کہتے ہیں۔ ارے کاش دنیا اہل بیت کے دامن کو تھام لیتی، کاش دنیا اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جاتی تو دنیا کبھی یہ نہ کہتی کہ اسلام ظلم اور اتیاچار کے مذہب کو کہتے ہیں، بلکہ دنیا یہ کہتی کہ اسلام ظلم اور اتیاچار کے مذہب کو نہیں کہتے، اسلام محبت اور پیار کے مذہب کو کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، تاریخ کے اوراق پر لکھے ہوئے اس واقعے کو کوئی دل سے نہیں بلا سکتا کہ پیغمبر اسلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک ضعیفہ ہے جو پیغمبر اسلام کے سر کے اوپر کوڑا ڈال دیتی ہے۔ جب دوسرے دن پیغمبر اسلام اس راستے سے گزرتے ہیں تو وہ ضعیفہ پیغمبر اسلام کے سر پر پھر کوڑا پھینک دیتی ہے۔ جب تیسرے دن پیغمبر اسلام اس راستے سے گزرتے ہیں تو وہ ضعیفہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایک
ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے وہاں کے رہنے والے لوگوں سے پوچھا، بھائی وہ ضعیفہ جو روز میرے سر کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، آج وہ ضعیفہ کہاں ہے؟ آج وہ ضعیفہ نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں نے کہا، یا نبی اللہ، آج وہ ضعیفہ جو ہے وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ پیغمبر اسلام نے اتنا سننے کے بعد اس ضعیفہ کے گھر گئے۔ جیسے ہی اس ضعیفہ نے پیغمبر اسلام کو آتے ہوئے دیکھا، ضعیفہ کانپنے لگی، ضعیفہ لرزنے لگی، ضعیفہ گھبرانے لگی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے جملہ کہتی ہے، اے محمد، ایسے عالم میں تم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو کہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ آج میں بیمار ہوں، اس لیے کہ آج میں مریض ہوں۔ پیغمبر اسلام میں تاریخی جملہ کا، ضعیفہ میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، تیری طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ محترم ناظرین، ضعیفہ نے اپنا کردار دیکھا، پیغمبر اسلام کا کردار دیکھا، اپنی فکر دیکھی، پیغمبر اسلام کی فکر دیکھی، اپنا مذہب دیکھا، پیغمبر اسلام کا مذہب دیکھا، فوراً کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ ارے کائے دنیا اہل بیت کے دامن کو تھام لیتی تو دنیا کبھی یہ نہ کہتی کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بلکہ دنیا یہ کہتی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ محترم ناظرین، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے، آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے، کبھی بھی اسلام کے اندر اسلام کے اصلی رہبر نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر ستم نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی کا بغیر خطا گلا نہیں کاٹا۔ ہاں، ہمیشہ شروعات جو ہے وہ کافروں کی طرف سے ہوئی، ہمیشہ شروعات جو ہے وہ مشرکوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کے اندر یہ واقعہ، یہ داستان جو ہے وہ ملے گی کہ جب خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر جناب شعیب کو ہادی بنا کر بھیجا تو قوم والوں نے جناب شعیب کو دھمکے دینی شروع کر دی، ہے شعیب اگر تم نے تبلیغ دین کی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اے شعیب اگر تم نے ہمیں ہدایت کی تو ہم تمہیں مار دیں گے، اے شعیب اگر تم نے ہمیں ہدایت کی ہم تمہیں وطن سے نکال دیں گے۔ دیکھیے، کافر نبی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، نبی کافروں کو دھمکیاں نہیں دے رہا ہے۔ آپ اور آگے چلیے، جناب نوح کی زندگی کو دیکھیے، جناب نوح کی زندگی کو پڑھیے۔ جب آپ جناب نوح کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات تاریخ کے اندر ملے گی کہ جب جناب نوح اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے تو قوم والے جناب نوح پر اتنا ظلم کرتے تھے، اتنا ستم کرتے تھے، اتنے پتھر جناب نوح کو قوم والے مارتے تھے کہ جناب نوح پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے۔ فرشتے جناب نوح کو پتھروں کے نیچے سے نکالتے تھے اور اپنے پروں سے انہیں شفا دیتے تھے۔ دیکھیے، یہاں بھی قوم نے نبی کو پتھر مارے ہیں، جناب نوح نے قوم کو پتھر نہیں مارے ہیں۔ آپ اور آگے چلیے، جناب ابراہیم کی زندگی کو دیکھیے، جناب ابراہیم کی زندگی کو پڑھیے۔ جب آپ جناب ابراہیم کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات تاریخ کے اندر ملے گی کہ جب جناب ابراہیم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اپنی قوم کو ہدایت کی تو ساری قوم ابراہیم کے مخالف ہو گئی، ساری قوم ابراہیم کی دشمن ہو گئی۔ قوم والے جناب ابراہیم کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، اے ابراہیم اگر تم نے ہمیں تبلیغ دین کی، اے ابراہیم اگر تم نے ہمیں ہدایت کی تو ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں وطن سے نکال دیں گے۔ آپ قوم کو چھوڑیے، ابراہیم کے چچا آزر ابراہیم کے مخالف ہو گئے، اے ابراہیم اگر تم نے ہمیں تبلیغ دین کی ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چچا بھتیجے کا مخالف کیوں ہوا، چچا نے بھتیجے کو قتل کرنے کی دھمکی کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا چچا کا مذہب اور تھا، بھتیجے کا مذہب اور تھا، چچا کی فکر اور تھی، بھتیجے کی فکر اور تھی۔ اس وجہ سے چچا نے بھتیجے کو قتل کرنے کا حکم دیا، چچا نے بھتیجے کو مارنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام میں دو چچا اور بھتیجے اور ملتے ہیں جنہیں تاریخ اسلام ابو طالب اور محمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔
ارے کوئی مجھے کسی تاریخ میں، کسی رسالے میں، کسی کتاب میں یہ بات دکھا دے کہ جب محمد نے اپنی قوم کو تبلیغ دین کی تو ابو طالب نے محمد کو ڈانٹا ہو، ابو طالب نے محمد کو آنکھیں دکھائی ہو، ابو طالب محمد سے ناراض ہوئے نہیں، بلکہ ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر ابو طالب محمد سے خوش نظر آئے، ابو طالب محمد سے ناراض نظر نہیں آئے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک جملہ کہتا چلوں، جہاں چچا اور بھتیجے کا مذہب الگ الگ ہو وہاں سنسار ہوتا ہے، جہاں چچا اور بھتیجے کا مذہب ایک ہو وہاں محبت و پیار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، عزاداروں کے دل عزا خانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، ساری دنیا میں حسین حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ کربلا والوں پر رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ آج میں اس شہید کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں جس نے خود کو حسین ابن علی پر قربان کر دیا، اپنی اولاد کو حسین ابن علی پر قربان کر دیا۔ آج سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا مسائل پڑھنا ہے، سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا ماتم کرنا ہے۔ عزادارو، 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، نانا کے مزار پر آئے اور آنے کے بعد کہا صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینے میں آئے گا۔ نانا، خدا آپ کی نانا، آپ کی امت حسین ابن علی کو مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا حسین جا رہا ہے، نانا آپ کے روضے کا مجاور حسین ابن علی جا رہا ہے، نانا آج سے میری بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ آپ کے مزار پر چراغ روشن کرنے آئی۔ عزادارو، نانا کے مزار سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر پر آئے، آنے کے بعد کہا ماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو، اماں خدا حافظ، اماں حسین مدینہ چھوڑنا ہے، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، اے حسین تیرے ساتھ ہی دکھیا ماں فاطمہ زہرا بھی جا رہی ہے۔ عزادارو، حسین بھائی حسن کی قبر پہ بھیا، نانا کی امت حسین ابن علی کو مدینے میں رہنے نہیں دیتی، بھیا حسن خدا بھی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ عزادارو، حسین بھائی حسن کی قبر سے رخصت ہوئے، حسین ابن علی قافلے کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ حسین نے قافلے کو روکا، روکنے کے بعد حسین ایک مقام پر زار و قطار رونے لگے۔ عباس دلاور نے یہ منظر دیکھا، خدمت امام میں آئے، ہاتھ جوڑے، کہا آقا عباس کے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو، آقا رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، عباس ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو عباس دلاور نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، ارے کیا دیکھا کہ ظالم مسلم کے لاشے کو زمین پر پھینک رہے ہیں، ظالم مسلم کے لاشے کو دارالعمارت سے نیچے پھینک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے چیخ ماری، واہ مسلمہ، واہ غربتہ۔ عزادارو، عباس دلاور مولا حسین سے کہتے ہیں آقا ظالموں نے بھیا مسلم کو مجبور سمجھا ہے، ظالموں نے بھیا مسلم کو لاچار سمجھا ہے، اے آقا مجھے اجازت دیجئے ان ظالموں سے جا کر بھیا مسلم کا بدلہ لیتا ہوں، ان ظالموں سے جا کر انتقام لیتا ہوں۔ حسین نے کہا عباس ابھی تم نے انگلیوں کے درمیان دیکھا ہے، تم برداشت نہ کر سکے، اے بھیا ذرا انگلیوں کے نیچے دیکھو۔ اب جو عباس نے انگلیوں کے نیچے دیکھا، ارے کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش بی بی اپنی آغوش پھیلائے بین کر رہی ہے، آجا میرے لال، آجا میرے بچے، میری آغوش میں آجا۔ عباس نے چیخ ماری، واہ مصیبتہ، واہ مسلمہ، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے جزاک اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو
روایت اور رحمت مجلس تمام عزادارو، اسی وقت حسین ابن علی نے مسلم کی بچی رقیہ کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد رقیہ کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد رقیہ کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ عزادارو، اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، سمجھ گئی۔ رقیہ نے چیخ ماری، اے چچا کیا میں یتیم ہو گئی، اے چچا کیا میرا بابا مارا گیا۔ عزادارو، میں کہوں گا رقیہ بڑی خوش نصیب ہے، اس لیے کہ باپ کی شہادت کے بعد تجھے سینے سے لگانے والے بھی موجود ہیں، تیرے سر پر ہاتھ پھیرنے والے بھی موجود ہیں، تجھے دلاسا دینے والے موجود ہیں۔ اے رقیہ، ذرا کربلا میں آ کے دیکھ، ہائے غربت سکینہ بعد شہادت حسین، غربت سکینہ، نہ کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، نہ کوئی کلیجے سے لگانے والا، نہ کوئی دلاسے دینے والا، کوئی منہ پہ تماچے لگا رہا ہے، کوئی تالیاں دے برسا رہا ہے، کوئی ڈرے چیر رہا، سکینہ فریاد کر رہی ہے، اے چچا عباس مجھے بچا لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما محرم آ گیا، شاہ کا غم آ گیا، شاہ کا غم آ گیا، غازیہ خانہ سجاؤ، شاہ کا غم آ گیا، شاہ کا غم آ گیا، مثل جنت ہو گئے ہیں گھر غریبوں کے تمام، آ گئے ہمراہ لے کر اپنے کنبے کو امام، وہ محمد کا نواسا فخر آدم آ گیا، شاہ کا غم آ گیا، شاہ کا غم آ گیا، غازیہ خانہ سجاؤ، شاہ کا غم آ گیا، شاہ کا غم آ گیا، مجلس و ماتم کی خاطر خلق قدرت نے کیا، دولت عشق عزا کا چشم کو تحفہ دیا، شاہ پر آنسو بہاؤ وہی موسم آ گیا، شاہ کا غم آ گیا، شاہ کا غم آ گیا، غازیہ خانہ سجاؤ، شاہ کا غم آ گیا، شاہ کا غم آ گیا، جائے نہ خالی کسی مجلس سے رومالے بتو، اشک لینے کو تمہارے آئی ہے بنتے رسول، حق گریا ہو ادایا نی محرم آ گیا، شاہ کا
شبیر کا ہو گیا ماتم منعقد اکبر دلگیر کا فاطمہ کو پرسہ دینے سارا عالم آ گیا شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا غازیہ خانہ سجاؤ شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا ہر عزا خانے کی چھت پر نصب پرچم ہو گئے عاشق شبیر سب مصروف ماتم ہو گئے پھر عزاداروں کے سینوں میں نیا دم آ گیا شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا غازیہ خانہ سجاؤ شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا مادر حسنین کی اس طرح سے خدمت کرو مجلسوں میں جا کے ان کے لال پارے قط کرو نوح پڑھیے شاہ کا پھر دور ماتم آ گیا شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا غازیہ خانہ سجاؤ شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا شہ پرونے کے لیے ہم کو کیا ہے انتخاب تازیہ خانے میں اشکوں کے چڑھائیں گے گلاب غم کی بدلی چھا گئی رونے کا موسم آ گیا شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا غازیہ خانہ سجاؤ شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا خاک صحرا پر لٹی ہے کائنات شاہدین رہ گئے شبیر تنہا ساتھ میں کوئی نہیں اس قدر لاشیں اٹھائیں پشت میں خم آ گیا شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا غازیہ خانہ سجاؤ شاہ کا غم آ گیا شاہ کا غم آ گیا اے سلیم اکبر رہے ماتم بفیض پنجتن حشر تک قائم رہے گلشن یہ اپنی انجمن یہ دعا دینے ہمیں غازی کا پرچم آ گیا